قاری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ کیا آدمی والدین کو بھی گالیاں دیتا ہے؟ عن عبداللہ بن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر شتم الرجل والدیہ قالوا یا رسول اللہ وهل یشتم الرجل والدیہ قال نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالیاں دے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا آدمی اپنے والدین کو کیسے گالی دے گا؟ کیا آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ کیسے دے گا؟ قال نعم، فرمایا جی ہاں دیتا ہے۔ یسب ابا الرجل، یہ کسی آدمی کے باپ کو گالیاں دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ ایسے سمجھو یہ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو بزرگوں، گالی دینا ویسے برا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت گالم گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی قدر وقعت ختم ہو جاتی ہے۔ گالی جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور پھر والدین کو گالی دینا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی، والدین کے سامنے اونچا بولنے کی جب اجازت نہیں ہے تو ان کو گالیاں دینا کتنا۔ اسی لیے فرماتے ہیں علماء حضرات کہ کسی کے بڑوں کو گالیاں نہ دیا کرو۔ جب تم کسی کے بڑے کو گالی دو گے وہ خواہ تمہارے بڑے کو گالی دے گا۔ تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو، مسئلہ سمجھاؤ، گالی نہ دو۔ گالی دو گے جھوٹے خدا کو، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ تو اس لیے گالی دینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ زبان کو کنٹرول کرنا یہ بہت بڑی مشکل چیز ہے، لیکن اس کے بغیر اس کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے تو چارہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہی زبان ہے جو انسان کو تخت پر بھی بٹھاتی ہے اور تختہ دار پر بھی لٹکوا دیتی ہے۔ ایک جملہ ہے، صرف انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جاتا ہے، ساری زندگی کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جملہ زبان سے کفریہ کلمہ کہتا ہے اور ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، کافر ہو جاتا ہے۔ یہی زبان ہے نا۔ لیکن فرمایا کہ زبان تلوار تو نہیں ہے مگر تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ زبان جو ہے اس میں زہر تو نہیں ہے مگر سانپ سے زیادہ زہر ہے، اس کے اندر زیادہ تیز زہر ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، جراحت سنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ فرمایا کہ اگر تیر، تلوار، کلہاڑی کا زخم لگ جائے تو وہ پٹیاں اور مرہم رکھنے سے تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے زخم لگتے ہیں وہ پوری زندگی ختم نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، بلکہ فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک جگہ پر تو یوں بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تمہیں دین میں سب سے اہم چیز اور زیادہ طاقتور چیز، تمہارے ایمان کو مضبوط بنانے والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ آپ نے اپنی زبان باہر نکالی، ایسے پکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا یہ چیز ہے، اس کو کنٹرول کرو، بس اس کو کنٹرول کر لو، تمہارا دین ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ تو اس لیے بزرگوں، اپنی زبانوں کو، علماء کہتے ہیں کہ انسان جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے نا، قرآن کے الفاظ ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں، جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں، بس۔
تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنی زبانوں سے فضول باتیں بھی نہ کیا کرو۔ اللہ والے تو اتنا تک روکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اور میاں چائے شائے پلائیں، وہ کہتے ہیں چائے کا تو چلو مطلب ہے، شائے کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ فضول بات ہے تم کیوں کہتے ہو؟ علماء اتنا تک روکتے ہیں کہ فضول بات اپنی زبان سے نہ نکالو، کیونکہ تمہاری ہر بات لکھی جا رہی۔ اللہ والے اتنا باتوں کا خیال کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں بھی اپنی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، نمازیں پڑھنا، نیکی کے کام کرنا آسان ہے، ان کو بچا کر قبر تک لے جانا یہ مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سفارش کریں گے نا ایمان والے کی نا، ایمان بھی بچے گا تو سفارش کریں گے نا، کہ اگر ایمان پہلے ہی ہم نے خراب کر لیا، برباد کر لیا، تو پھر سفارش کس چیز کی ہوگی؟ تو نمازیں، روزے، حج، قربانیاں کرنا بڑے آسان کام ہیں، ان کو بچا کر ان کی حفاظت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہمارے نیک اعمال کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں تکبر، ریاکاری، دکھلاوے سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے کریم اللہ، اے بخشنے والے رب، اے مہربان اللہ، اے ارحم الراحمین رب، ہم تیرے در کے فقیر، بھکاری، محتاج، ہاتھ پھیلا کے بیٹھے مولا کریم، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماؤ۔ مولا کریم ہماری مشکلات کو دور فرماؤ، ہماری ضرورتوں کو پورا فرماؤ۔ اے ارحم الراحمین رب، سارے شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ، اے عزتوں کے مالک اللہ، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، محتاج ہیں، گندے ہیں، مندے ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے محبوب کے آنکھوں مبارک سے نکلے ہوئے آنسوں کے صدقے ہمیں معاف فرما دو۔ اے کریم اللہ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، مولا اپنی رحمت کے واسطے ہمیں معاف فرما دو۔ اے کریم اللہ، اے ارحم الراحمین رب، تمام مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرماؤ۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، ظلم میں ہیں، مولا ان کی حفاظت فرماؤ، ان کی غیبی مدد اور نصرت فرماؤ۔ اے کریم اللہ، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرماؤ، ان پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماؤ۔ مولا کریم ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرماؤ، جھوٹ سے محفوظ فرماؤ۔ اے کریم اللہ، فضول کاموں سے، فضول عادتوں سے، مولا کریم برے عادتوں سے، بری سوچوں سے، تکبر، ریاکاری، بغض، حسد، غیبت، جھوٹ، تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔